اٹھاتی ہے۔ ہمارے ساتھ اسی حوالے سے بے باک تجزیات لے کر موجود ہیں اسٹوڈیو میں سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں۔ سجاد میر صاحب اب کچھ سوال کرنے کی تو بالکل ہے ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ سعد رفیق ضمانت فیصلہ کس کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا؟ حکومت کے چہرے سے کیا؟ اصل میں جی سبھی کے چہرے سے نقاب اٹھ گیا جی۔ خود عدالتی نظام نے، عدالت نے خود اس پہ تبصرہ کر دیا کہ کس طرح کتنے لمبے عرصے کے لیے ایک آدمی کو آپ بغیر سزا دیے، بغیر جرم ثابت کیے آپ اس ملک میں جیل میں رکھ سکتے ہیں۔ جیل میں بھی نہیں، وہ کہتے ہیں جب جیل میں جاتے ہیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ جان چھوٹ گئی۔ کہتے ہیں 5-7 فٹ کا وہ کمرہ ہوتا ہے جسے وہ ڈال دیتے ہیں، نہ روشن دان ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، نہ لائٹ ہوتی ہے، نہ کچھ، اسے تو کال کوٹری بولا جاتا ہے، کال کوٹری سے بھی زیادہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ اس پورے نظام پر جو ہمارا قانون کا نظام ہے اس پر بھی ایک حرف ہے کہ کس طرح یہ قانون ابھی تک باقی ہے اور اس کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا۔ تمام سیاسی جماعتیں آپس میں لڑتی رہتی ہیں، لیکن جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے یہ بہت بولڈ فیصلہ ہے اور مقبول باقر جسٹس مقبول، ان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا اور سندھ ہائی کورٹ پہ جب تھے، اور اس کے بعد یہ سپریم کورٹ میں بھی اپنے بولڈ فیصلوں کی وجہ سے مشہور بھی ہیں۔ مجھے یہ فیصلہ سن کے بالکل وہی لگا ہے کہ جس طرح سن 71 کے بعد جب فال آف ڈھاکہ ہوا تھا، سقوط ڈھاکہ ہوا تھا اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے وہ مقدمہ سننا شروع کیا تھا اور جسٹس حمود الرحمان اس کو ہیڈ کر رہے تھے، خود بنگال سے تعلق تھا ان کا، کمال کے جج تھے وہ بھی، اور ان ججوں نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں یحییٰ خان کو یوزرپر قرار دیا تھا، غاصب قرار دیا تھا، اور نہ صرف غاصب قرار دیا تھا بلکہ یہ کہا تھا کہ یہ جو جسے ہم کہتے ہیں ساورینٹی اور کہتے ہیں ساورینٹی بلانگس ٹو اللہ، تو اس کی امانت داری کسی ایک شخص کے پاس نہیں ہے، کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں ہے، کسی صدر کے پاس نہیں ہے، کسی عدلیہ کے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ عوام کے ہر فرد کے پاس ہے، اور ہمیں جو فیصلہ کرنا ہے وہ اس طرح کا فیصلہ کرنا ہے کہ گویا یہ جسے ہم خلافت بھی کہتے ہیں اور جسے ہم کہتے تھے یہ ایک لیگیسی ہے، اس کو اٹ بلانگس ٹو ایوری ون۔ تو ہم تمام خلق خدا کے بہاف پر یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ یحییٰ خان یوزرپر تھا، غاصب تھا، اس نے اقتدار پہ قبضہ کیا تھا۔ اچھا، ہم سمجھ گئے تھے کہ شاید اس کے بعد مارشل لا نہیں لگے گا، اس کے بعد ہم نے قانون بھی پاس کر دیا کہ آئین کو توڑنے کی سزا موت ہوا کرتی ہے۔ اب ہم بڑے مطمئن ہو گئے اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ ایسٹ پاکستان کے واقعات کی وجہ سے اب ہماری مسلح افواج بہت محتاط رہیں گی، لیکن اس ملک میں ایسی جمہوریت آئی، ایسی جمہوریت آئی کہ لوگوں نے آنے والے مارشل لا کو ویلکم کیا، اور اس وقت ایسے کیا زرخیز دماغ ہمارے پاس موجود ہے جیسے شریف الدین پیرزادہ، جنہوں نے رستہ بھی نکال دیا کہ آئین کو توڑے بغیر آپ اس کو ان ابینس رکھ کر کس طرح ایک جواز پیش کر سکتے ہیں کہ آئین تو موجود ہے، بس ذرا اس کو ہم نے معطل کر دیا ہے، ذرا ہم نے تاک میں رکھ دیا ہے، ضرورت پڑے گی نکال لیں گے۔ یہ ساری قصے ہیرے بہانے جو ہیں یہ بعد میں ہوتے رہتے ہیں۔ ہم خوش بہت ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا پولیٹیکل انجینئرنگ، ہم خوش بہت ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ خام کا لوگوں کو پکڑ کے جو قید خانوں میں ڈال دیتے ہیں، عقوبت خانوں میں ڈال دیتے ہیں اور فیصلہ نہیں کرتے، یہ بڑی غلط بات ہے، اور نیب پہ انہوں نے بڑے سخت کمنٹس دیے کہ اس ادارے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ہم بہت خوش ہیں، لیکن پریکٹیکلی کیا ہوگا؟ کیا عدالتیں اسی طرح کام کریں گی؟ آج ہی نیب نے کہا اچھا یہ بات ہے، ہم پکڑ کے شاید خاقان عباسی اور مفتاح خاقان عباسی نے یہ کہا نا کہ نیب انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کو ختم کر دینی، کیا اب بھی جواز یہ موجود ہے اس کے مطالبہ؟ جی دیکھیے، یہ اکثر بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ تو بلکہ اب تو کیس بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ فیصلے کے اندر ورڈکٹ ہے تو نیب کا کیا جواز ہے اس کو ختم کیا جائے، لیکن عام طور پہ قانون ختم عدالتیں فیصلہ کر سکتی اس معاملے پہ، لیکن فیصلے قانون کے جو ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کو کرنے ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ کرتی کیا ہے؟ جب مسلم لیگ کا زمانہ ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی نہیں مانتی، پیپلز پارٹی کا زمانہ ہوتا ہے مسلم لیگ نہیں مانتی، اور اب جب آ گیا ان کا تحریک انصاف کا، یہ کہتے ہیں جھگڑا کا لگانا ہے، وہ کہتے ہیں کل آپ کو بھی اس صورت میں آنا ہوگا، تو تینوں پارٹیاں جو ہیں اندر سے اگر چاہتی بھی ہوں گی تو وہ اس کے قصے میں متفق نہیں ہو پاتی۔ یہی سیاستدانوں کا امتحان ہے، جب وہ اپنے آپ سے اٹھ کر قومی مفاد کے فیصلہ نہیں کریں گے اور اٹکے رہیں گے تو معاملہ پھر عدالتوں کے پاس جاتا ہے، اور عدالتوں کے پاس جاتا ہے تو کبھی کبھی پھر اٹک بھی جاتا ہے، اڑ بھی جاتا ہے، اس کی کچھ ایسی صورت نظر نہیں آتی جو کہ پازیٹیو ہو۔ تو اس کے باوجود کہ یہ ایک سنگ میل ہے، ایک بہت اہم فیصلہ ہے اور اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، لوگوں تک کیسے پہنچتا ہے؟ نیب کا دارہ جب جسٹس ظفر اقبال ہیں، کیا نام ہے ان کا، جاوید اقبال، ان کے بارے میں وہ ایک مشہور ویڈیو آ گئی تھی
اور ریلیز ہو گئی تھی تو خیال تھا کہ اب یہ سناٹا چھا جائے گا، لیکن لگتا ہے کہ نہیں، اس کا استعمال کر کے حکومت نے اور بلیک میلنگ کا طریقہ اختیار کیا، اور وہ ویسے کے ویسے ہی طریقے رہے، بلکہ اسے انہوں نے کہا کہ اصل ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک طرف کے لوگوں کو پکڑتے جاتے ہیں، کارروائی کرتے جاتے ہیں، دوسری طرف آپ بولتے نہیں۔ اب جیسے کہ میں نے ابھی کہہ رہا تھا تو بات ادھر چلی گئی کہ شاید خاقان عباسی کے اثاثے منجمد کر دی انہوں نے، گاڑیاں منجمد کر دی، بیچ نہیں سکتے، رجسٹریشن نہیں کر سکتے، تو مطلب ہے کہ نیب یہ کہہ رہی ہے کہ میرے پاس تو بہت اختیارات ہیں، آپ گرفتاری کا اختیار مجھ سے چھین بھی لو تو میں اس طرح تنگ کروں گی کہ آپ یاد کریں گے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے ہمارے نظام عدل پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور ہمارے لیجسلیٹر کو جتنی جلد ہو سکے اسے طے کرنا چاہیے۔ بیسٹ وے تو یہی ہے کہ نیب ختم کر دی جائے، اور وہ آج سعد رفیق نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس وقت تو وہی ہے کہ کمپرومائزنگ سچویشن میں جس میں سب ایگری کر جائیں اور کچھ تبدیلیاں آ جائیں، اس پہ ہم متفق ہو جائیں، اس پہ کام تو کر رہے ہیں لیکن کام مکمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے نیب پہ آرڈیننس جاری کیا تھا کہ جی بزنس مین اور بیوروکریٹ بہت تنگ ہے، ان کو آپ نہیں پکڑیں گے، بالکل ایک لمٹ ان کی مقرر کر دی تھی۔ جی جی جی، لگتا تھا کہ شاید یہ اس میں کوئی تبدیلی کے لیے وہ قائل ہو گیا، 3 مہینے بعد وہ آرڈیننس لیپس کر گیا، اس کے بعد پکڑے ہیں آپ، ان کو بھی پکڑیں ان کو بھی پکڑیں، کچھ نہیں کر رہے۔ اور بات یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں آپ ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے۔ وہ کس نے ٹھیک کہا کہ نیب اور ملک کٹھے ساتھ نہیں چل سکتے، آگے نہیں چل سکتے۔ تو یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور اس میں دیکھیے احتساب کا نظام پہلی بار نہیں آیا اس ملک میں، پراوڈا کیا تھا وہ شروع میں آیا، پھر ایبڈو آیا، ایبڈو تو اس کے بعد آیا، لیکن پراوڈا تو ابتدا میں آ گیا تھا، پھر 303 لوگ نکالے گئے، پھر 1100 لوگ نکالے گئے۔ ہم نے بازی میں سب کچھ کیا ہے، لیکن اس طرح احتساب نہیں ہوتا۔ ولی خان نے نعرہ لگایا تھا جب وہ حیدرآباد ٹربیونل سے ان کی رہائی ہوئی ضیاء اللہ کے زمانے میں کہ پہلے احتساب پھر انتخاب، یعنی یہاں تک آ گیا کہ ایک ڈیموکریٹ نے یہ کہا کہ بھی پہلے احتساب کرو ان کا، انتصاب کرو، پھر انتخاب کرا لینا، اور انتخاب اس چکر میں پوسٹ پون بھی ہو گئے تھے۔ صحیح۔ تو یہ کہ ہم یعنی کہ اتنا تنگ آ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جمہوریت کو فی الحال خدا حافظ کو پہلے ان کا رگڑ لگاؤ، لیکن یہ فارمولا بھی نظر آ گیا ہے کہ چلتا دکھائی نہیں دیتا۔ اچھا، یہ جو تمام چیزیں سامنے آئی ہیں، نیوز کانفرنس ہو گئی، سپریم کورٹ نے ریمارکس دے دیے، تو اس سے سیاسی فائدہ کس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ سیاسی فائدہ ہو رہا ہے کسی کو کہ نہیں؟ نہیں، اس کا کوئی جو سارے ریمارکس سے فائدہ تو اپوزیشن کو ہو رہا ہے ایز ہول، لیکن اپوزیشن کی یعنی کہ ووٹ بینک بھی اسٹرانگ ہو رہا ہے، ووٹ بینک اینٹی پی ٹی آئی اسٹرانگ ہو رہا ہے، صحیح، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس ووٹ بینک کے پیچھے جو اسٹرانگ ہوتا ہے اس میں سب مثلا نیب کی بدنامی ہو رہی ہے، اور مجھے یہ سب سے بڑی خرابی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جب کو یہ کہتے ہیں کہ سول اینڈ ملٹری سیم پیج پر ہے، اس سے بدنامی حساس اداروں کی بھی ہو رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید وہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، یہ تو اپنی طرف سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں سیم پیج پہ ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں سیم پیج کا مطلب یہ ہے کہ وہ پشت پناہ ہے، اور وہی جسے سلیکٹڈ کہتے ہیں، آج اس نے منتخب کی بجائے ایک چنیدہ کوئی ایک لفظ اور نکالا ہے شاید خاقان عباسی کے نام سے، کہ یعنی وہ سلیکٹڈ کے لیے اس نے ایک لفظ اردو کا ایک گڑا ہے۔ تو یہ ساری جو باتیں ہوتی ہیں یہ بڑی نیگیٹو اثر کرتی ہیں۔ اچھا، یہ آپ بتائیے گا کہ پارلیمنٹ ہے جو اس بحران سے نکال سکتی ہے اگر یہ اکٹھے مل کر بیٹھ جائیں؟ اگر اکٹھے مل کے بیٹھ جائے تو نکال سکتی ہے، ایک سمپل بات ہے، ون اسٹروک آف پین وہ کہیں جی نیب کا دارہ ختم ہو گیا، بجائے اس میں اب وہ نہیں کر سکیں گے، وہ تبدیلیاں کریں، پازیٹیو تبدیلی۔ سب سے بڑی تبدیلی یہی ہے کہ آپ کسی کو جب گرفتار کرنا ہو تو اس کا جواز آپ کو کیا کیا پیش کرنا پڑے گا۔ احتساب عدالتیں جو ہیں ان پر عدالت کے طور پر کسی کا اعتبار نہیں رہا، اور خاص طور جب سے مریم نواز نے اس جج کے خلاف ویڈیو پیش کر دی تھی جس جج نے نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اور اس جج نے بھی بیوقوفی کر کے خود اپنے خلاف ایک پوری تقریر لکھ کے صفائی کے طور پر پیش کر دی، اس وقت تو کوئی اعتبار باقی رہا نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں عدلیہ کا اپنا اعتبار بحال کرنا ہے، احتساب عدالتیں بھی تو لوگ سمجھتے ہیں نا عدلیہ ہی ہے گویا، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ عدالتیں نہیں ہیں، لیکن بہرحال عدالت ہی ہے، کیا کہا جا سکتا ہے۔ اگر وہ کنوکٹ کر دیں گے تو اس کو کنوکشن ہی گنا جا رہا ہے، اور نواز شریف اس کو بھگت رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ بہتر طور پر بات کریں۔ سجاد صاحب، بہت سی چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں، بڑا بورڈ فیصلہ جیسا کہ آپ نے بتایا، باقی صاحب کے متعلق بھی آپ نے بات کی ہے، تو جو باقی نیب کے پاس مقدمات ہیں ان کے فیصلوں پہ یا نیب کی کارکردگی پر تو یہ جو ان کی کریڈیبلٹی پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں کھڑا ہوتا؟ ڈھیٹ ہیں، وہ ڈھیٹ ہیں، یعنی کہ اگر ڈھیٹ نہ ہوتے تو میرا خیال ہے جاوید اقبال اس مقدمے کے بعد کسی کو منہ نہ دکھاتا،
जस्टिस जावेद इकबाल जी ने जस्टिस कहते रिटायर्ड जावेद इकबाल हाँ, चेयरमैन है। जो कुछ भी कह लें वो किसी को मुंह ना दिखाते, वो छोटे लेवल से आए हैं, हर तरह आए, और उनको बहुत अहम मुकदमों पर ट्रस्ट किया गया है। एबटाबाद के मुकदमे पे किया गया है, जर्नलिस्टों को जो है, जो गुमशुदा लोग होते हैं उन पर ट्रस्ट किया गया है, सब पर ट्रस्ट किया गया है, लेकिन आखिर में आके जो उन्होंने अपना चेहरा दिखाया है ये कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं है जी। अच्छा ये बताएं कि हुकूमत और अपोजिशन है वो क्या इस मामले में कानून साजी कर पाएंगे या उसी तरह पॉइंट स्कोरिंग पर लगते रहेंगे, उसी तरह फिलहाल कानून साजी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हुकूमत जाती नजर आएगी तो हुकूमत शायद बहुत सी बातों को अग्री कर ले। यानी कि जब तक वो अपने आप को मजबूत समझेगी और समझेगी कि हम रगड़ा दे सकते हैं अपोजिशन को, तब तक शायद वो भी मानती दिखाई नहीं देती। अच्छा अब